اللہ وبرکاتہ۔ ادب کے سلسلے میں آج ہم تنقید جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تنقید انتقاد یا نقد، اور اس کا معنی تو یہ ہے کہ کھرا کھوٹا الگ کرنا، کھوج لگانا، معلوم کرنا، جاننا۔ اور عرف عام میں اگر ہم دیکھیں تو تنقید سے یہ مراد ہے کہ کسی فن پارے کی خوبیاں بیان کرنا اور خامیاں بیان کرنا، یہ ہوتا ہے تنقید۔ عام لوگ اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنقید کا مقصد صرف خامیاں ہی اچھالنا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ جو تنقید ہے یہ تو یہ ہے کسی فن پارے کی جو ہے وہ اچھائیاں بھی بیان کرنا اس کی، اور پھر یعنی خوبیاں بیان کرنا اور خامیاں بھی بیان کرنا، یہ اصل میں تنقید ہوتی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ تنقید کتنی پرانی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ تنقید اتنی پرانی ہے جتنی یہ کائنات۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، عربی میں بھی دیکھیں، وہ پھر فارسی ادب میں بھی دیکھیں، تو یہ تنقید کا عمل مختلف ناموں سے پہلے موجود رہا ہے۔ پہلے جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ موازنہ تھا، اور جس کو ہم یعنی ایک تقابل یا موازنہ یا مقابلہ، یہ اس طرح کہتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے، پھر دوسرے شاعر کی شاعری سے ان میں باتیں دیکھنا اور ان میں اس میں بھی دیکھنا، یہ دونوں چیزیں موازنے میں آتی ہیں۔ پھر کافی عرصے تک اس کا نام محاکمہ بھی رہا۔ اصل کسی نزاعی شخص میں کسی کے بارے میں جو فیصلہ صادر کرنا ہوتا ہے تو وہ محاکمہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز تھی اس میں تقریض، یعنی کسی فن پارے کی جو ہے وہ تعریف کرنا، تحسین کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، یہ باتیں تھیں تقریض میں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو فن ہے ہمارے ہاں تنقید، تو اگر دیکھیں تو ایک مکمل عملی وحدت ہے جس میں نئے اور پرانے، اچھے اور برے، ظاہر و باطنی جتنی بھی عناصر ہیں ان کی ترجمانی کرنا، ان کو ترتیب پر رکھنا، اور پھر جو ہے یہ چیز بھی اس میں شامل ہے کہ اس کی پرکھ کرنا، یہ لفظ زیادہ میرے خیال میں مناسب ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر تنقید میں شامل ہیں۔ خامیاں بھی اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے معاشرے میں، اور اسی طرح جو خوبیاں ہیں اس کا بھی یہ ہے اصل میں یہ ہے یہ جو تنقید ہے اس کا فائدہ تو سب سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ذہنی تربیت کرتی ہے، اور دوسری جو ہمارے فکر ہے یہ اس کی تطہیر کرتی ہے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی فن پارے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تنقید میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے اصلاحی پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب ایک نقاد نے کسی کے فن پارے پر کچھ بات کی ہوتی ہے تو وہ بڑا محتاط ہو جاتا ہے، اور پھر جو نقاد ہوتا ہے کسی کے فن پارے میں، اور جو مصنف ہے وہ بڑا محتاط ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنقید سے وہ پھر سیدھی راہ پہ چل جاتا ہے۔ اور پھر تنقید کی وجہ سے یہ بڑی بات سامنے آتی کہ جو شعراء حضرات ہیں ہمارے، جن کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، یہ بھی تنقید کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو تنقید ہے وہ روح حیات ہے، یہ بڑی بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں۔ یعنی تنقید جو ہے ایک یوں بھی کہا جاتا ہے ایک سائنس ہے، لیکن سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کلیے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تبدیلی کا موقع ہر وقت ہوتا ہے، لیکن جو پھر تنقید ہے اور ہر وقت کا جو فن ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، پھر اس میں تبدیلیاں اور ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ سائنس ہے، لیکن جو ہو سائنس ہے ویسی تو نہیں ہے۔ تو پھر تنقید کے سے یہ ہوتا ہے کہ کسی فن پارے کا جو ہے وہ ایک معیار مقرر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو بھی اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا تنقید کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذوق ہے پھر یہ ذوق بہت زیادہ پھر قاری میں ذوق کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذوق کی جو حالت ہے اس اگر تنقید نہ ہوتی تو پھر یہ حالت بگڑ جاتی، وہ جو ہے ذوق والی حالت تنقید کی وجہ سے ہے۔ تنقید جو ہے کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ ہماری زندگی کے لیے اتنی اہم ہے جتنی کہ سانس۔ تو پھر اچھی تنقید میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جذبے کو ایک نازک پختہ اور احساس اور نکھار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جذبے میں۔ یہ تنقید کے بارے میں پھر جہاں بہت سی باتیں کہی گئی، دو ہمارے ہاں گروہ سامنے آتے ہیں تنقید کے بارے میں۔ ایک تنقید نگار تو وہ ہوتے ہیں جو اس عمل کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے بڑے بھی اس میں ادیب شامل ہیں، وہ اس کو بڑا غلط بھی سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا گیا، کسی نے کہا کہ یہ تنقید تو یوں ہے جیسے کسی کے گیسوں میں جوئیں پڑ جائیں۔ یہ جوئیں جو ہیں یہ تنقید ہیں یا نقاد ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اسی طرح کسی نے کہا کہ یہ وہ کنکتی جو ہیں مچھلیاں ہیں جو یہ کرتی ہیں کہ جو قطر کے کھا جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بڑی چوٹ کی جاتی ہے کہ جو ایک مصنف ہے جسے لکھنا نہیں آتا، اسے وہ تخلیق کار نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح نقاد ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے آم جو ہے جو پھل دیتا ہے اور اس کے جو ہے تنے میں اگر کتا پیشاب کر دے، پھر اس آم سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے لگا، تو یہ بھی تنقید کے پہ اس کے جو پہلو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایسے بھی ہیں بہت سے لوگ۔ اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں یونان کی تاریخ میں جانا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔